اور خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد کہ جنہیں اللہ رب العزت ایسے والدین عطا کرتا ہے کہ جو اپنے حسن تربیت کے ذریعے انہیں ایسی فکر دے کے جاتے ہیں اور ایسا کردار عطا کر کے جاتے ہیں کہ ان کا سایہ سر پہ نہ بھی رہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت اور حضور کی تعلیمات کے چراغ کو روشن رکھتے ہیں۔ زندگی ہمارے پاس اللہ رب العزت کی امانت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایک دن واپس دینی ہے۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں انہیں جو وقت دیا گیا اس کو ایسے گزارتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو موت بھی ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ ہم اس وقت جس دنیا میں ہیں اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کی جو دنیا ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک دنیا ہے جس کو عالم قیامت کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس کو عالم جنت یا عالم دوزخ کہتا ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ ہمارے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، جو ہمارا نقش اول بنا وہ کیا تھا، تو وہ ہماری روحیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا کیا، تو پھر اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں ہم بذریعہ ولادت پہنچے ہیں، پیدائش کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہمیں، اور اس سے اگلی دنیا میں ہمیں بذریعہ موت بھیجا جائے گا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک دنیا میں تھے اور اس کے بعد بھی ایک دنیا میں تھے، تو یہ بیچ کی کڑی ہے، یہ جو دنیا ہے۔ تو ہمارے سفر کا آغاز روحوں کی دنیا سے ہوا ہے۔ تو اس وقت ہم عالم شہادت میں، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم جنت میں، عالم دوزخ میں۔ اب تصور کریں کہ جب سے ہم بنے ہیں ہم دنیا تو بدلتے رہے، مٹے کہاں بھی ہیں۔ یہ جو کنسپٹ دیا جاتا ہے نا، یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ موت مٹانے آتی ہے، موت مٹانے نہیں آتی، دنیا بدلوانے آتی ہے۔ موت پر بات ختم نہیں ہوتی، موت سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، تو جب اپنی مرضی سے نہیں آئے تو اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتے۔ جو اپنی مرضی سے لایا ہے نا وہی اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ تو موت مٹانے نہیں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت ایک پل ہے جس کو کراس کر لے تو بندہ خدا سے مل جاتا ہے۔ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی، یعنی اس پل کے پار یار ملتا ہے، اس پل کے پار یار ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس پل کو کراس کرنا یہ مشکل ہے۔ پل صراط کے حوالے سے آپ نے بات سن رکھی ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اور اس کو کراس کیے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اتنی باریک ہے اور اتنی تیز ہے
اس پر ہم کیسے چل سکیں گے؟ اس لیے کہ اتنی باریک اور تیز چیز پر جب تک چلنے کی پریکٹس نہ ہو، نہ چل نہیں سکتے ہم. اور ہے بھی وہ ترچھی جو پل صراط. وہ پل اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے دریاؤں اور نہروں پہ پل بنے ہوتے ہیں. وہ ترچھی ہے، جیسے دیوار کے ساتھ سیڑھی رکھ دیتے ہیں. پل صراط. اور ہے بھی اندھیرے میں، اور ہر شخص نے اپنے عملوں کی روشنی میں اسے کراس کرنا ہے. تو اتنی باریک چیز اور اتنی تیز چیز اور ترچھی شے جب تک چلنے کی پریکٹس نہ ہو کیسے چلیں گے؟ کیونکہ اس پل کے پار یار ملنا ہے. تو جب پریکٹس نہیں تو کیسے چلیں؟ آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ سرکس میں رسوں پہ چل کے دکھا دیتے ہیں. دونوں طرف سے رسے کو باندھ دیتے ہیں اور پھر رسے کے اوپر چلتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہی انہوں نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا؟ نہیں، اس کے پیچھے کئی سال کی پریکٹس ہوتی ہے، کئی سال کی محنت ہوتی ہے. جب شروع کیا ہوگا کئی بار گرے ہوں گے، پھسلے ہوں گے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر چلے ہوں گے. تو چل چل کے نا پریکٹس ہو جاتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جب پل صراط سے گزرے بغیر یار نہیں ملے گا، تو پھر اس پل پر چلنے کے لیے ہم نے پریکٹس کہاں کرنی ہے؟ امام الانبیاء نے بتایا کہ وہ پریکٹس یہاں کرنی ہے، اسی دنیا میں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس دنیا میں اتنی باریک اور تیز شے کون سی ہے کہ جس پر چلتے چلتے پریکٹس ہو جائے؟ تو علماء نے فرمایا کہ سن، اس دنیا میں یہ غفلت کی دنیا، یہ بے پردگی کی دنیا، یہ بے حیائی کی دنیا، یہ حرام خوری کی دنیا، یہ نماز نہ پڑھنے والی دنیا، یہ زکوٰۃ نہ دینے والی دنیا، اس لالچ کی دنیا میں اور غفلت کی دنیا میں جو شخص حضور کے دین پر چل سکا وہ پل صراط پہ بھی چل جائے گا. اس لیے کہ فتنوں کی دنیا میں، بے حیائی کی دنیا میں، اس بے پردگی کی دنیا میں اور دینی غفلت کی دنیا میں آج حضور کی شریعت پہ چلنا ہی پل صراط پہ چلنا ہے. تو جو یہاں شریعت پہ چلا وہ پل صراط پہ بھی چل جائے گا. اس لیے میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، جو یہاں حضور کی شریعت پہ نہ چل سکی وہ پل صراط پر بھی نہیں چل سکے گی، کٹ کے جہنم میں گر جائے. حیدرآباد، دکن کے علاقے میں، آگے پھر گجرات کبھی سٹیٹ ہوتی تھی انڈیا میں، اس میں ملک مظفر گزرا ہے جو اس سلطنت کا حکمران اور بادشاہ تھا. اس نے اپنی سلطنت کے کسی حصے میں نا دورے پہ جانا تھا. اس کے سپاہی پہلے چلے گئے کہ وہاں جا کے سڑکیں صاف کر دیں، گلیاں محلے صاف کر دیں اور اعلان کریں کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو جو گئے انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بوڑھی غریب عورت ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے دودھ دینے والی. انہوں نے اس گائے کو پکڑ لیا اور ذبح کر کے نا، جو سپاہی تھے وہ اس کے کباب بنا کے کھا گئے. وہ بیچاری روتی پیٹتی رہی کہ میں غریب عورت ہوں، میری ایک یتیم بچی ہے، اسی کے دودھ سے ہم بھوک مٹاتے ہیں اور پیاس مٹاتے ہیں. تو یہ ظلم نہ کرو. تو جنہیں حرام کی لت پڑی ہو کب ٹلتے ہیں؟ وہ کھا گئے. وہ بوڑھی عورت پریشان بیٹھی. اسے کسی نے بتایا کہ ملک مظفر جو ہے نا، وہ جب آتا ہے نا اس علاقے میں دورے پر، تو وہ صبح سویرے سیر کو نکلتا ہے اور فلاں دریا کا جو پل ہے نا، اس پل سے گزر کر وہ آگے سیر کو جاتا ہے. تو تجھ پر ظلم ہوا ہے، تو غریب عورت ہے، ایسا کر تو دریا کے پل پہ بیٹھ جا. وہاں سے جب ملک مظفر گزرے گا نا،
اپنی دکھ کی کہانی اس کو سنانا، اپنا دکھ بتانا اسے کہ یہ حرام خور لوگ تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں بیٹھ گئی، ملک مظفر آیا شاہی گھوڑے پر سوار، نوکر چاکر ساتھ۔ جب دریا کے پل کے درمیان آیا نا تو بوڑھی عورت دوڑ کر آگے بڑھی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ملک مظفر نے کہا اماں تو نے میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑی ہے؟ وہ گرج کر کہنے لگی ملک مظفر ٹائم تیرے پاس بھی زیادہ نہیں اور میرے پاس بھی زیادہ نہیں، تیرے حرام خور لوگ میری گائے بھون کر کھا گئے، مجھے صرف اتنی بات کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دے گا یا اس پل پہ دے گا؟ میں دوسری بات نہیں کرتی، مجھے بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دے گا یا اس پل پہ دے گا؟ تاریخ میں ہے ملک مظفر کی چیخ نکلی اور گھوڑے سے گر گیا تھا اور بوڑھی کے قدموں میں تڑپ رہا تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا اماں خدا کا واسطہ ہے اس پل کی بات مت کر، میں اسی پل پہ دیتا ہوں، اسی پل پہ دیتا ہوں۔ نے کہا کیسے دے گا؟ وہ تو بھون کے کھا گئے۔ اس نے کہا میں اپنے ریوڑ سے اس ایک گائے کے بدلے میں 70 گائے اماں تجھے دیتا ہوں، مگر خدا کا واسطہ ہے اس پل کی بات نہ کر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بے پردہ بازاروں میں پھرنے والی ہو، دوپٹے اٹھا کر ویڈیو بنوانے والی ہو اور حرام خور افسروں اور ٹچ موبائلوں پر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والے جوانوں، ہاتھوں سے ٹچ موبائل پھینک دو، سیرت فاروق اعظم کی کتابیں تھام لو، ماں بہنوں بیٹیوں اپنے ہاتھ سے رومانٹک ناول گرا دو اور سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں تھام لو، اپنے گھر سے انڈیا کے گانے بند کرو، محمد عربی کے قرآن کی دھوم مچاؤ۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں بنی کہ انڈیا کی فلمیں دیکھیں، یہ اس لیے بنی ہے کہ یہ بند بھی ہو تو انہیں گنبد خضرا دکھائی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، یہ زندگی ہمارے پاس خدا کی امانت، دیکھ لیں ملک کس دلدل میں پھنس چکا ہے، مگر ہماری غفلت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، پنڈی کے بازار میں چوک میں فقیر رو رہا تھا، بہت بھیڑ لگی تھی، لوگ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں اپنی بیگمات کو ننگے سر بٹھا کے گانے چلا کے پھر رہے تھے، مسجد میں اذان ہو رہی تھی، نہ کسی کو خدا یاد نہ خدا کا رسول یاد، وہ دیکھ دیکھ کے نہ روتا تھا۔ ایک شریف آدمی قریب گیا، اس نے کہا فقیر صاحب اتنی رونق ہے بازار میں، دنیا ہنس رہی اور تو رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سب جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے، اس کی رحمت منتظر ہے کہ مجرم معافی مانگ لیں، استغفار کریں، میں معاف کر دوں، رحمت انتظار کر رہی ہے، مگر مجرموں کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ ہمارا آدھا ملک ڈوب چکا، زلزلوں کے جھٹکے آ چکے، مگر مسجدوں کے نمازی بڑے، اسلامی پردہ کرنے والی بیٹیوں کی تعداد بڑی ہے، یہ غفلت کب تو ہوگی؟ فقیر کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے۔ حسن اتفاق اسی فقیر کو اگلے دن پنڈی کے قبرستان میں اسی بندے نے روتے ہوئے دیکھا، قبروں کو دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا فقیر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، بازار میں بھی روتے ہیں، قبرستان میں بھی روتے ہیں، آبادی میں بھی روتے ہیں، ویرانے میں بھی روتے ہیں، اللہ کے بندے اب قبرستان میں کیوں رو رہا ہے؟ تو فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے، اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب آگ لگی ہے جسموں کو اور سانپ لپٹے ہیں، اب
اب دنیا کہتی ہے مولا معاف کر دے، آواز آتی ہے معافی کا وقت گزر چکا۔ معافی کا وہ وقت تھا جب اڈوں اور ہوٹلوں پر تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ معافی کا وہ وقت تھا جب بہو بیٹی اور ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی تھی، نماز چھوڑ دیتی تھی۔ معافی کا وہ وقت تھا جوانوں کہ جب کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ معافی کا وہ وقت تھا کہ جب ٹچ موبائل نہیں چھوٹتے تھے، سجدے چھوٹ جاتے تھے۔ آواز آ رہی، اب معافی کا وقت گزر چکا۔ ان محفلوں کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف کانوں کا سواد پورا کر کے چلے جائیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کا رخ بدلو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم اس مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں جہاں سب سے پہلے سامنا حضور سے ہونا ہے۔ موت مٹانے نہیں آتی ہے، یہ کنسپٹ غلط ہے کہ موت مٹا دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر موت مٹا دیتی ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، بعض علاقے ایسے ہیں پاکستان میں جہاں زندہ لوگ پانی پینے کے لیے ترستے ہیں، تو مرنے والے کو اگر موت مٹا گئی تو میت پر غسل دے کر پانی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس سوسائٹی میں زندہ لوگ کپڑے کے لیے ترسے، اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی اس پر لٹھے کا کفن ضائع کرنے کی ضرورت کیا؟ 20-22 گز لٹھے کا کفن ضائع کیوں کرتے اگر مٹ گیا؟ جس سوسائٹی میں زندہ لوگ خوشبو کے لیے ترسے، وہاں حکم شریعت کا میت کو خوشبو بھی لگاؤ۔ اگر موت مٹا گئی تو خوشبو کیوں ضائع کرتے؟ اور پھر حکم شریعت کا کہ جب اس کا جنازہ لے کے چلو نا کاندھوں پہ تو میت کو جھٹکے نہ لگنے دو۔ تو سوال ہے اگر موت مٹا گئی تو جھٹکوں سے کیوں بچا رہے؟ پھر شریعت کا حکم ہے جب قبر میں رکھو تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، منہ کر دو، رخ قبلے کی طرف کر دو۔ اگر موت مٹا گئی تو چہرہ کیوں کرتے ہو قبلے کی طرف؟ مگر آواز آ رہی ہے نادان، اس نے دنیا بدلی ہے، یہ مٹا نہیں ہے، اس کو غسل بھی دو، اس کو نیا لباس بھی پہناؤ، اس کو خوشبو بھی لگاؤ، اس کو کاندھوں پہ اٹھاؤ عزت کے ساتھ، اور دفن کرتے ہوئے رخ بھی کر دو قبلے کی طرف کہ تم نے تو مٹی پلٹ کے آ جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ یہ بغیر غسل کے مصطفیٰ کی زیارت نہ کرے، بغیر وضو اور خوشبو کے یار کا دیدار نہ کرے کہ تم نے تو مٹی ڈال کے پلٹ آنا ہے اور تھوڑی دیر بعد اسے دیدار مصطفیٰ ہونے والا، اور رخ کر دو قبر میں دفن کرتے ہوئے قبلے کی طرف۔ کیوں کہ اسی طرف سے تو کملی والے تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور رستہ بند ہے، 2939 گڈی کسی دی کھڑی ہے، وہ برائے مہربانی جا کے انہوں سائڈ تک کرو تاکہ رستہ کھل سکے۔ مرحوم حفیظ جلندری نے ایک سوال پیدا کیا تھا تو حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گولروی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا۔ اس نے سوال پیدا کیا تھا کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا؟ میرے دوستو اگر مجھ پہ مٹی ہی ڈالنی تھی پھر غسل کیوں دیے تھے، پھر کپڑے کیوں پہنائے تھے، خوشبو کیوں لگائی تھی جب مٹی ڈالنی تھی؟ حضرت شاہ نصیر فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں غسل کیوں دیے تھے، خوشبو کیوں لگائی کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، یہ تو تاجدار کائنات سے ملانے آتی۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت۔ ہمارے پنڈی کے قریب نا کلیام شریف ہے جہاں حضرت بابا سید فضل حسین شاہ کلیامی لیتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ، اور پنڈی کی دوسری سائڈ پہ گولڑا شریف ہے جہاں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ لیتے ہیں۔ دونوں اللہ کے ولی، مگر فرق یہ تھا کہ وہ سالک تھے اور یہ مجذوب ولی تھے، وہ سالک ولی تھے، یہ مجذوب ولی تھے، تو دوستی بڑی تھی آپس میں۔
پیر صاحب جب بھی ٹرین پہ سفر کرتے ہوئے کلیام شریف کے علاقے سے گزرتے نا تو مریدوں کو فرماتے کہ کلیام کی طرف جتنی کھڑکیاں ہیں ڈبے کی سب کھول دو. تو وہ پوچھتے کہ حضرت یہ آپ ایسا کیوں کرواتے ہیں؟ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم مجھے کلیام شریف سے جنت کی خوشبو آتی. اب یہ ایک اتھارٹی ہے حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دشمن بھی مانتے ہیں. آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گولڈا شریف میں سو رہا تھا دن کا وقت اور بابا فضل شاہ کلیامی مجھے خواب میں ملے اور مجھے فرمانے لگے کہ پیر صاحب میں فوت ہو گیا ہوں میرا آ کے جنازہ پڑھا جائے. آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا تیاری کی اور میں گولڈا شریف سے نکلا. جب کلیام شریف کے قریب پہنچا نا تو میں پگ ڈنڈی پہ جا رہا تھا بننے پہ جا رہا تھا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ حضرت بابا فضل شاہ سامنے بننے پہ کھڑے تھے. تو میں نے عرض کی میں نے کہا بابا جی یہ کیا مذاق, میں سو رہا تھا مجھے فرماتے ہیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں جنازہ پڑھا جائے اور آپ یہاں بننے پہ پھرتے ہیں. اب سننا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بابا فضل شاہ مجھے فرمانے لگے پیر صاحب اللہ کی عزت کی قسم کلیام گاؤں میں تو میری میت پڑی ہے, کلیام گاؤں میں میری میت پڑی ہے اور یہاں میں آل رسول کا استقبال کرنے آیا ہوں. اسی پر کلندر لاہوری کہتا ہے اقبال کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے, فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے, کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. اور علامہ اقبال اپنے خطبات میں کہتا ہے death does not exist, it is life that is the predominant reality, not death. اقبال کہتا ہے موت اللہ کے امر کا نام اور حقیقت یہ ہے کہ قبر کے باہر بھی زندگی تھی قبر کے اندر بھی زندگی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص امام الانبیاء کے غلام ہو یہاں اپنا وقت گزار کر وقت پورا کر کے موت کی طرف جا رہا ہے. تو مجھے بھائی حفیظ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے والدین کے لیے جس طرح ان کے بچے کوشش کر رہے ہیں یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فوت بھی ہو جائیں تو ان کے حقوق بچوں پہ قائم رہتے ہیں. میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے. یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نہ دوسرا مکہ بنایا نہ دوسرا مدینہ بنایا, اسی طرح نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے. شعبہ ایسا ہے رات کو کبھی ایک شہر میں خطاب کبھی دوسری جگہ خطاب, تو رات کو کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے گھر پہنچتا ہوں. اب زندگی بھر کا تجربہ, بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں مگر بیوی سو رہی ہوتی بچے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بھی دروازے پہ دستک دی ہے نا تو اللہ کی عزت کی قسم رات کا کوئی پہر تھا تو یا باپ بولا ہے یا ماں بولی. یہ بے لوث محبت کرنے والے ماں باپ, مگر آج افسوس ہے کہ بعض بچوں نے ماں باپ کو خون کے آنسو رلا دیے. آج حسن بصری کی بات ہو نا, حضرت حسن بصری بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, تو ہر ایک کی طلب ہوتی ہے کاش مجھے خواب میں ہی ان کی زیارت ہو جائے. آج حضرت رابعہ بصری کی بات کی جائے بہت بڑی اللہ کی ولی گزری, تو ہر ایک کی طلب ہوتی ہے کاش خواب میں ہی زیارت ہو جائے. اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں کھا کر امام الانبیاء کے غلام کہ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو تیرا باپ ہی تیرے لیے حسن بصری ہے اور ماں ہی رابعہ بصری ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ باپ لیٹا ہوا ہو اور بیٹا باپ کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ صرف ایک بار اپنی زبان لگا دے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایک بار اپنی زبان لگا دے باپ کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ, اس کا یہ عمل اس کی 10 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا. اس لیے خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا دھیان رکھو, ان کی قدر کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ
ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ 3 ایسے بدبخت ہیں کہ جنت جانا تو دور کی بات، قیامت کے دن اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا ان پہ. اور نمبر 1 پہ حضور نے کس کو رکھا؟ فرمایا نمبر 1 العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، قیامت کے دن ان پر رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالی جائے گی. اور دوسرے نمبر پر امام الانبیاء نے فرمایا والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، کہ اس عورت پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی کہ جسے اللہ نے عورت بنایا اور وہ بے پردہ مردوں کی طرح پھرتی ہے، لباس مردوں جیسا پہنتی، چال ڈال مردوں جیسی رکھتی ہے. اس عورت پر قیامت کے دن نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی. اور تیسری چیز امام الانبیاء نے فرمایا والدیوس، وہ بغیرت ترین مرد کہ جسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے گھر کی عورتوں کے پاس محرم بیٹھتے ہیں یا نہ محرم بیٹھتے ہیں. فرمایا جنت جانا تو دور کی بات، یہ 3 بدبخت ایسے ہیں کہ ان پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی. تو میں حاجی اللہ دیتا صاحب کے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عمران صاحب کو، حفیظ صاحب کو، حضرت مولانا حافظ محمد وسیم عباس صاحب، کہ جو ہر سال بڑی محبت کے ساتھ، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم خود والدین کی قبر پہ ختم قرآن کرتے ہیں. اس حوالے سے حدیث پاک سن لیں. میں اسی پہ خطاب ختم کر رہا ہوں کیونکہ خطاب تھوڑا لیٹ ہوگا، اس لیے میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں. زندگی ہوئی تو انشاءاللہ پھر کبھی. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا. فرمایا جو بیٹا اپنے والدین دونوں فوت ہو جائیں یا کوئی ایک فوت ہو جائے، ہر جمعے کو جا کر ان کی قبر کی صرف زیارت کر لیتا ہے. یہ غور سے سنیے، یہ بھی شرط نہیں کہ وہاں جا کے کچھ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے پڑھنا کچھ نہ آتا ہو. یہ بھی شرط نہیں ماں باپ پرہیزگار، ہو سکتا ہے گنہگار ہو. یہ بھی شرط نہیں بچہ پرہیزگار، ہو سکتا ہے گنہگار ہو. مگر ہر جمعے کو جاتا ہے اور کرتا کیا؟ من زارا قبر ابویہ، ماں باپ کی قبر کی صرف زیارت کر لیتا ہے، صرف اس ڈیری کو دیکھ لیتا ہے جس میں اس کے ماں باپ لیتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ جاتا رہتا ہے، اسے نہیں خبر ہوتی. ایک وقت آتا ہے اللہ اسے عام بندوں سے اٹھا کر اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اللہ دیتا صاحب کے بیٹوں کو جو ہر مہینے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور پھر ہر سال اتنا حسین پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان بھائیوں کی اس کاوش کے نتیجے میں ہر بھائی خلوص اور محبت کا پیکر نظر آیا. یہ ماں باپ کے حسن تربیت کا نتیجہ، اچھے خون کی علامتیں ہوتی ہیں اور پاکیزہ دودھ کی علامتیں ہوتی ہیں. اللہ ان بھائیوں کو 2 جہان کی عزتوں اور برکتوں سے نوازے اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. یہ تھے حضرت علامہ پروفیسر عمر فیض قادری صاحب.